بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. آج میں ایک ایسے بدنصیب شخص کے ساتھ موجود ہوں جو ایک دوست سے ڈسا ہے اور ایسا ڈسا ہے کہ اس کی دنیا ہی اجڑ گئی. اس شخص نے بتایا کہ اس کا ایک دوست تھا، تقریباً 2 سال پہلے اس کے گھر آیا اور اس سے دوستی کا اظہار کیا اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا حلف دیتا رہا کہ تم میرے بھائی ہو اور تمہاری بیوی میری بہن ہے. اس کے بعد اس شخص کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا. اس کی بیوی 24 سالہ مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے ایک خوبصورت بیوی تھی اس کی. تو اس شخص کی دراصل نیت میں پہلے دن سے ہی خرابی تھی. اس کی نظریں اس شخص پہ نہیں تھیں، اس شخص سے دوستی نہیں تھی، اس سے کوئی بھائی نہیں تھا اس کا. اس کی نظر ہی اس کی بیوی پہ تھی. اس نے اس کی بیوی کو ورگلایا. مبینہ طور پر 2 سال پہلے اس کی بیوی کو وہاں سے بھگا کر لے گیا اور اس کے بعد آج 2 سالوں سے اس کے 3 بچے آج تک اس سے نہیں مل سکے اور نہ اس کی بیوی کا پتہ ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مقامی تھانے میں گیا، درخواست دی، اس کے بعد ڈی پی او آفس میں گیا، ڈی پی او کی جانب سے اسے پھر تھانے میں ریفر کیا گیا، پھر اس تھانے میں آیا، پھر اس شخص کے مبینہ طور پر جس ملزم کے ساتھ اس پولیس افسر، اس تفتیشی افسر کے تعلقات تھے، اسے کہا بھی ہے کہ اس کے بیٹوں سے ملاقات کرا دیں. وہ شخص اس نے ملاقات نہیں کرائی اور کہا کہ وہ آئے تھے اور چلے گئے. یوں اس شخص کی بیوی کو 2 سال سے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا ہے. چاہے فرض کر لیں کہ اس کی بیوی اس کے دوست کے ساتھ اپنی مرضی سے بھی چلی گئی، لیکن اتنی بھی ستم ظریفی دیکھیں کہ 2 سالوں سے اس شخص کے بچوں کو کی شکلیں بھی اس کو نہیں دکھائی گئی. یہ شخص ہاتھ میں اپنے بچوں کی تصاویر لے کر، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اس کے 3 بچے ہیں، یہ ان کی تصاویر لے کر رات دن ہر در پہ گیا. آئی جی پنجاب کو اس نے کال کی، ڈی پی او کے پاس گیا، کوئی در اس نے نہیں چھوڑا کہ جہاں پر اس نے جا کے فریاد نہ کی. یہ اس کے بچے ہیں یہ، اور یہ چھوٹا سا معصوم بچہ بتایا جا رہا ہے 10، 9 اور 8 سال کے اس کے بچے ہیں. یہ اس کی بیوی تھی جو اس کو چھوڑ کر چلی گئی، جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا دوست اس کی بیوی کو بھگا کر لے گیا. اور یہ اس کا وہ دوست ہے جو بتایا جا رہا ہے. آپ کو سکرین پہ ہم دکھا بھی دیں گے کہ یہ کیا ہے. اب اسی شخص کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا اور کون وہ شخص تھا، کیا اس کا نام تھا، کیوں اس کو یہ گھر لایا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، اور انصاف کے لیے یہ کتنا خوار ہو. اسی سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا سر منیر احمد نام ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ؟ میرا سر ضلع جہلم، تحصیل پنڈ درخانڈہ، خانہ جلال پیشی مقام ڈھیری پیراں کا میں رہائشی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ وہ شخص جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کا کیا نام ہے، کہاں رہتا ہے، اور آپ کے ساتھ پہلے ملاقات کیسے ہوئی اور آپ اس کو گھر کیوں لائے؟ اس کا نام غلام مصطفیٰ ہے، والد حاجی محمد رضا، قوم اس کی مسلی ہے، اور وہ پنڈی صاحب پور کا رہائشی ہے. اس کے گاؤں میں رہتا تھا، فیملی رکھی ہوئی تھی. وہ 1-2 دفعہ اس نے اپنی فیملی لے کے آیا، پھر اس نے مجھے قوت کا قرضہ اپنی بیوی کے ساتھ کٹوایا ہے. ایسے وہ میرا بھائی بنتا رہا، باتیں کرتا رہا، آتا تھا، اتنی میں اس کی عزت کرتا تھا. ایک دن اکیلے آیا، اس نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، یہ میری بہن ہے. اس کے اوپر میں نے اعتماد کی. پھر اس نے میرا پاس بورڈ بنوایا ہے. مجھے یہ بتائیں جب وہ شخص آپ کے گھر آ رہا تھا، جی سر، تو آپ اسے اتنا فری ہینڈ کیوں دے رہے تھے کہ اس کی رسائی آپ کی بیوی تک کیوں تھی؟ آپ کی بیوی سے وہ کیوں ملتا تھا؟ سر اب جس وقت اس نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو میں نے ایسے ہی سمجھا تھا کہ جیسا یہ میرا لیٹس سپوز کہ آپ نے اس نے ہاتھ پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ بھی دیا، لیکن آپ کا دوست تھا نا، آپ کی بیوی کا تو دوست نہیں تھا. بیوی کے ساتھ آپ کیوں ملنے دے رہے؟ سر ہم ادھر رہ رہے تھے نا، تو جیسے میرے دل میں ایسی بات نہیں تھی تو وہ آتا تھا سیدھا ہمارے گھر کے اندر ہی آ جاتا تھا، ادھر ہی بیٹھ کے چائے پی ہے اس نے، ایسے ہی میرے ساتھ چلتا رہا. پھر اس کے گھر اس کی بہن کی شادی تھی، ہم دونوں گئے ہیں. اس کے گھر میں نے رنگ کا کام کیا، اس کے سر کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا تھا کہ تم مصطفیٰ کی بہن نہیں ہو، تم میری بہن ہو. لیکن اس آدمی کے ساتھ میں ایسے چلتا رہوں. آخر پہ اس نے میرے بچے میرے سے جدا کر لیے ہیں 2 سال. اچھا جو کچھ ہوا مجھے تفصیلی بتائیے گا کہ اس کے بعد کیا ہوا، آپ کے گھر آنا ہوا؟ اس کے بعد یہ میرے گھر آتا رہا، ایسے ہی چلتے رہے. پھر اس نے میرا پاسپورٹ بنوایا. اس نے کہا کہ میں آپ کو باہر بھیج رہا ہوں. تو پھر ایک دن میں اس نے میرا پاسپورٹ بنوایا، جلم میں نے پاسپورٹ بنوایا. پھر اس نے مجھے پشاور بھیجا ہے، ابھی کاغذ میرے پشاور بھی پڑے ہوئے ہیں. پھر اس نے ایک دن مجھے لاہور بھیجا. میں نے کہا میری عمر بہت زیادہ، کہتا نہیں میری ان کے ساتھ بات ہوگی. پھر ادھر راول پنڈی میں میری
یہ شمس آباد کی طرف. اچھا, آپ کو لاہور, پشاور, راولپنڈی بھیجتا رہا اور خود آپ کے گھر میں جاتا رہا؟ جی, یہ مجھے کہتا تھا کہ میں اپنے گھر ہوں, لیکن یہ مجھے نہیں پتا. ادھر پھر ایک آدمی حاجی اقبال نام ہے, اس نے مجھے بتایا کہ یہ رات کو 8 بجے لے کر 12 بجے تک تمہارے گھر آئے. تو جیسے مجھے اس نے بتایا فون کر کے, میں کہتا تھا کہ پشاور ایسے ہو کہ میں بھاگ کے اپنے گھر چلا جاؤں, لیکن مجھے بچوں نے بتا دیا تھا کہ ایسا. پھر اس نے میرے ساتھ اتنا راتوں رات ہی جیسے یہ بات ہوئی ہے اسی وقت یہ میری بیوی کو لے کے چلا گیا. پھر اس نے میرے سے ایک موٹر سائیکل اور 52,000 روپये نقد لیا. اس نے کہا کہ میں آپ کے بیوی اور بچے واپس کر رہا ہوں, اور آج دن تک نہ میرے بچے واپس آئے. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس نے آپ سے کہا کہ آپ کے بیوی اور بچے واپس کر رہے ہیں, تو آپ نے اس سے 52,000 روپے کیوں دیے؟ اس نے کہا کہ میرا خرچہ ہوا ہے, جو آدمی لے گیا اس کا خرچہ ہوا ہے. یہ کسی اور کا بتا رہا تھا, لیکن اس کی ریکارڈنگ میرے پاس تھی. جس وقت اس نے کہا کہ تمینو میرے سے بغیر یہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی ہے, اس وقت اس نے کہا کہ مجھے خرچہ چاہیے. اور جس آدمی سے میں نے لے کے دیا بھٹے والوں سے, وہ ابھی تک بھٹے والے زندہ ہیں. اور موٹر سائیکل جس آدمی سے میں نے قسطوں پہ لیا تھا وہ بھی آدمی ابھی تک زندہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 52,000 روپے اسے دیے, اس کے بعد اپنی بیوی کو گھر واپس لے آئے تھے؟ جی, واپس لے کے آیا. تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے قرآن اٹھایا کہ میرے سے بھی غلطی ہو کر. اس نے بھی کہا کہ میرے سے غلطی ہو, مجھے لوگ تانے دینے لگ گئے. پھر میں وہ گاؤں چھوڑ کے کھاریوں کی طرف چلا گیا ہوں. ادھر میں نے مکان لیا, ادھر میں نے بچے مدرسے میں داخل کرا دیے. پھر یہ ادھر گیا گاڑیاں لے کے. ادھر سے اس نے میری بیوی اور بچوں کو جیسے لے کے آئے ہیں, جس آدمی کا میں نے 1.5 لاکھ روپیہ دینا تھا بھٹے والے کا, تو اس نے مجھے لے آیا. تو 2 دن کے بعد اس نے اس سے بھی مجھے گولیاں کھلائی ہیں, مجھے اور میری والدہ کو. یہ ادھر سے لے کے چلا گیا. پھر اس کے پاس میں گیا ہوں, اس نے دارالمان میں بٹھائی ہے. اس کے میں نے پاؤں پکڑے کہ یہ تھا ایک مسعود اختر ملیار کو علی محمد کو ملیار, اس کے اور مصطفیٰ کے یہ دونوں دوست ہیں. ان دونوں کے میں نے پاؤں پکڑے, پاؤں کے اوپر میرا ہاتھ تھا کہ اللہ کے واسطے خدا کے لیے مجھے عبداللہ لوگ ملا دو. لیکن انہوں نے میری ملاقات نہیں کرائی. یہ مجھے کہتے ہیں آج ملاتے ہیں, کل ملاتے ہیں. اس کے بعد ابھی تک میری بچوں سے کوئی ملاقات نہیں ہے کہ بچے میرے زندہ ہیں یا مار گئے یا کدھر ہیں. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے بچے 3 ہیں. عمریں کیا ہے؟ محمد عبداللہ جب میرے سے گیا اس وقت 10 سال کی عمر. جی. عبد الرحمان عمر 9 سال تھی. محمد ریحان عمر 6 سال تھی. یہ اس وقت یہ چھوٹا میرا بیٹا تھا جس وقت یہ لے کے گیا. یہ میرے تینوں بیٹے. اچھا, تھانے میں آپ نے درخواست دی تو اس کے بعد کیا پولیس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ کوئی سر ساتھ نہیں دیا. وہ جاوید پولیس والا ہے جس نے میری 2 دفعہ درخواست. جاوید کیا ASI ہے؟ یہ سارے کبھی کہتا تھا میں ASI ہوں, وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. درخواست تھانہ کون سا ہے؟ یہ تھانہ جلال پور شریف ہے. جلال پور شریف جیلوں میں؟ جی جی. 2 دفعہ, جب پہلی دفعہ درخواست اسی کے نام پہ ڈائریکٹ میں دے گیا ہوں, جب غلام مصطفیٰ کے نام پہ. دوسری دفعہ جب IG پنجاب کی طرف سے آئی ہے, DPO کی طرف پیش ہوئے ہوں, پھر اس نے مجھے پنڈ درد خان DSP کے پاس بھیجا ہے. اس نے پھر متعلقہ تھانے میں بھیجا ہے. پھر اس نے میری درخواست لے کے ایسے نیچے رکھ دی ہے. پھر اس نے کہا کہ غلام مصطفیٰ کو فون کر کے کہتا ہے کہ تیرے میرے تعلق نہ خراب ہو جائیں, تو اس کے بچے واپس کر دے. کہتا ہے کہ میں ریکارڈنگ بھیج سکتا ہوں. پھر ایک دن جمعے والے دن میں صبح جب DPO نے مجھے کہا کہ ادھر پہنچ جاؤ, میں ادھر گیا ہوں. صبح جمعے والے دن صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک میں ادھر بیٹھ رہا ہوں. میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. جب جمعہ پڑھ کے واپس آئے مجھے اس نے کال نہیں کی ہے. ایک میرا دوست ہے پشاور کا, میر عالم نام ہے اس کا, ابھی بھی نمبر اس کا میرے پاس موجود ہے. اس نے اس کو کال کی ہے کہ منیر کو بھیج دو. جب میں گاؤں سے واپس اس کے پاس تھانے گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں تو بچے تو بیان دے کے چلے بھی گئے ہیں کہ 5 منٹ میں بچے میرے کیسے آئے ہیں اور کیسے واپس چلے گئے ہیں. یہ جو بھی. تو آپ کو 2 سالوں سے اپنی بیوی بچوں کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں؟ سر کوئی پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ کہ آپ کی بیوی نے آپ سے خلا لی؟ میرے سے کوئی حلفیہ میرے سے بیان لے لیں کہ مجھے نہیں پتہ. نہ میرے سے پاس کوئی نوٹس آیا, نہ کوئی میرے پاس طلاق نامے آئے ہیں. جو بھی کر رہا ہے غلام مصطفیٰ کے پاس کیس آئے ہوا ہے, غلام مصطفیٰ کے پاس طلاق نامے ہیں, جو بھی آئے اس کے پاس ہیں. یہ میرے 3 بیٹے ہیں سر. میں کہتا ہوں کہ اس دن قیامت کا دن ہوگا. بے شک آپ میری TV میں تصویر بنائیں. یہ 3 پھول ہیں میرے. ان 3 پھولوں کے سر کے اوپر میں قرآن رکھتا ہوں. اور چوتھا میرے سر کے اوپر قرآن ہوگا کہ میرا گھر تباہ کرنے والا غلام مصطفیٰ ہے, اس سے علاوہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہے جو میرے کے معصوم بچے ہیں اس نے جدا کیے. ناظرین, آپ نے سنا یہ مجبور شخص ایک بٹا پر کام کرنے والا ایک مزدور ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک شخص غلام مصطفیٰ جس کا نام بتا رہا ہے, اس نے پہلے اس سے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں. اس کے بعد اس کا آنا جانا اس کے گھر پہ ہوا, اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہوئے, اور اس کے بعد اس کی بیوی کو لے گیا, اور اس کے بعد اس کے بچے بھی آج تک 2 سال ہو گئے ابھی تک اسے ملنے نہیں دیا گیا, اور نہ ہی اس کی بیوی کو اس کے حوالے کیا گیا, اور ابھی تک اس کی بیوی بھی 2 سالوں سے غائب ہے, اور اس کے بچے بھی. یہ شخص تمام قانونی جو بھی تھا
اس نے اپنی ہر حربہ استعمال کیا، انصاف کے لیے ہر جگہ گیا، لیکن اسے انصاف نہیں ملا۔